تہمتیں اور کھلم کھلا تہمتیں اور صریح جھوٹ. میں ان حضرات سے کہتا ہوں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ مت ہو. یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہمارے ائمہ پر تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی امام نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے بیٹوں نے، ان کے کزنوں نے، کسی نے ان کی امامت کو نہیں مانا، لہذا وہ امام ہی نہیں تھے. بھائی جس کی خلافت کو یا جس کی امارت کو علی نے نہیں مانا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ علی کے جسے رسول کہتے تھے کہ الحق مع علی و علی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی ابن ابی طالب. حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. اب وہ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں بیعت کرتا ہوں، اور آپ سب مانتے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب افسانہ ہے. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ وہ حقائق ہیں کہ جنہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں بحثیں کر کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مناظرہ، امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مناظرہ، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ خطبے جو انہوں نے شام کے دربار میں دیے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وہ خطبے جو انہوں نے دربار میں دیے. اس کے علاوہ اور اپنے حق کا اظہار کیا ہو؟ نص کسے کہتے ہیں؟ اگر رسول کی حدیث، پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کے لیے نص ہے تو میں حدیث پیش کر چکا ہوں اور بھی پیش کروں گا نص کی بحث میں. یہ تو میں نے صرف افسانہ بیعت کے رد میں جو آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. مولا نے بیعت نہیں کی ہے، نہیں کی ہے، نہیں کی ہے. حق یہ ہے کہ حق باطل کی بیعت کر نہیں سکتا. ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. آپ کے عقیدے کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث صحیح کے مطابق رسول نے انہیں منصب خلافت کا حقدار بنایا تھا، تو یہ کیسے ان کی بیعت کرتے کہ جن کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا؟ لہذا قرآن، حدیث اور سنت رسول اور اعترافات صحابہ کرام کی روشنی میں اور ان کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ثقیفائی خلفاء کی بیعت نہیں فرمائی، بلکہ خدائی نظام پر قائم رہ کر پیغمبر کی سنت کو بچایا اور صبر و تحمل کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہہ دیا وَفِي الْعَيْنِ قَزَن وَفِي الْحَلْقِ شَجَن، میری آنکھ میں تنکا اور میرے حلقوم میں ہڈی کی طرح سے ایک مثال دے دی ہے کہ ایسے ہو چکا ہوں، میں صبر کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ مولا نے، اب میں یہ انشاءاللہ سند کے حوالے سے یہ بھی ثابت کروں گا کہ مولا نے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد بیعت کی، یا کہتے ہیں کہ جی مولا علی نے مکرہ ناپسندیدگی سے بیعت کر ہی لی، کوئی بات نہیں. مولا علی کو ناپسندیدگی سے ناحق کی بیعت کرنے کی مجبوری ہی کیا تھی؟ وہ گھر میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ گئے تھے. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ بیعت علی افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور اس افسانے کے دلائل ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کی جو سندیں ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں، ان کے ہاں کم از کم معتبر ہے. میں انشاءاللہ اس بحث کے اس جاری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ مباحث میں یہ ثابت کروں گا کہ حقدار کون تھے اور انہیں کس نے ان کے حق
سے محروم کیا، اور تاریخ میں یہ بات ثبت ہے۔ خداوند عالم ہمیں حق اور حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو رسول اللہ نے حق کہا اور حق ان کے ساتھ کہا، ان پر صحیح معنی میں ایمان لانے اور انہیں ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البہت ٹی وی بہت اچھا پروگرام جا رہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت ہم محظوظ ہوتے ہیں، اور مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے مومنین جو لوگ ہیں جو مسلمان وہ کنورٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور جو نہیں کنورٹ ہوئے کم از کم ان کے دلوں میں محبت اہل بیت جو ہے بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت بہتر پروگرام جا رہے ہیں ان کے۔ میں یہ سب مومنین کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ محمد و آل محمد کا سلسلہ یہ جاری ہوا ہے اہل بیت ٹی وی کے نام سے، تو سب مومنین کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور اسی پر تو سلسلہ چلتا ہے، تو ڈونیشن پر کوئی سلسلہ ہے، کوئی پروفٹ کا سلسلہ نہیں ہے وہاں پر۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب مومنین